آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی نعمت کو اللہ تمہیں دیتا ہے اور تمہارے اس نعمت کا اثر لوگوں تک نہیں جاتا، اللہ بہت جلد وہ نعمت تجھ سے چھین کر ان لوگوں کو واپس کر دے گا۔ بہت جلد لفظ ہے حدیث کے اندر، بہت جلد وہ نعمت چھین کر تجھ سے اس بندے کو دے دی جائے گی جس کی وجہ سے تجھے بڑا کیا گیا تھا اور تو نے لوگوں کے کام نہیں تو آیا۔ اور وہ عبد الستار ایدی جیسا شخص جو نہ وزیر تھا، نہ کسی کابینہ میں تھا، نہ کسی بہت بڑے عہدے پہ تھا، اس کا مذہب بھی کوئی نہیں جانتا کون سا مذہب تھا اس کا، آج تک دنیا سلام کرتی ہے، مجسمے بنے ہوئے ہیں چوکوں میں اس کے۔ کیا کیا اس نے؟ وہ لوگوں کے جنازے پڑھتا تھا، وہ لوگوں کو دفن کیا کرتا تھا، وہ لاوارث بچوں کو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کے اپنے پالنے میں لا کے پالا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کا نام بلند کر دیا، اور ان وزیروں مشیروں کے منہ پہ تھوکنا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ سمجھتے ہیں کہ چند دن کا اقتدار انہیں کچھ بڑا کر دے گا۔ بڑا کرنے کے لیے مخلوق کی خدمت کرنی پڑتی، مخلوق کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا، یہ تمہارا بڑا بننے کا ثبوت ہے۔ اللہ، دیکھیے ایک لفظ بولنے لگا ہوں، آقا دو جہاں کا یہ انداز سنیے۔ مدینہ شریف میں حضور نے اعلان کیا ہوا تھا، مدینہ میں حضور نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا قرضہ مجھ محمد کے اوپر ہے، میں اس کا قرضہ ادا کروں۔ کئی صحابی آئے، حضور ہم امیر ہیں، ہم پیسہ دے سکتے ہیں، فرمایا نہیں، مدینہ میں کوئی فوت ہوگا اس کا قرضہ مجھ محمد کے اوپر، میں قرضہ ادا کروں۔ اور پھر ارشاد فرمایا حضور نے اگر کسی شخص نے کسی بندے کا کوئی کام کر دیا اور وہ اس کے کام آ گیا اور اس کی وجہ سے اس بندے کی وہ مشکل آسان ہو گئی، تو فرمایا اللہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے۔ سنو تو صحیح کتنی بڑی بات ہے، پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ کسی کے کام آ گیا ہے، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ غزوہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، صحابی زخمی ہے، زخم اتنے ہیں کہ اٹھ نہیں سکتا، گرا ہوا ہے، پیاس لگ گئی ہے، الاتش، پیاس، پانی۔ دور سے ایک صحابی نے دیکھا جو پانی کی ڈیوٹی والے تھے، بھاگے ہوئے آئے، ابھی پانی دینے لگے، قریب سے ایک اور بولا پانی، کہا بھائی ٹھہر، وقت ضائع نہ کر، یہ قریب ایک اور مجھے آواز ہے، یہ زخمی ہے، وہ بھی، پہلے اسے پانی پلا، اسے پانی پلا۔ کہا تو زخمی ہے، کہا چھوڑ مجھے، میں ٹھیک ہوں ابھی، اس کو پانی پلا۔ وہ بھاگا، اس کے پاس ہے، ابھی پنڈالے ہی لگا، حدیث میں ایک اور قریب سے بولا الاتش، پیاس، وہ کہتا ہے تو رک بھائی، مجھے نہ پلا، ایک اس بھائی کو بھی پیاس لگی، پہلے اسے دے۔ اس نے کہا اس نے پہلے تیرے پاس بھیجا ہے، تو آگے بھیج رہا ہے؟ کہا ہاں آگے بھیج رہا ہوں، جلدی کر۔ وہ بھاگا، وہاں تک پہنچتا پہنچتا وہ کلمہ پڑھ کے شہید ہو چکا، بہت ہو گیا۔ جلدی سے بھاگا ہوا دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی کلمہ پڑھ کے شہید ہو چکا۔ وہ بھاگا ہوا پہلے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا۔ یہ تربیت تھی حضور کی، یہ تربیت تھی آقا کی کہ اسے پانی پلاؤ، اسے پانی پلاؤ، اپنی جان سپرد کر دی اللہ۔ اس لیول تک اگر آپ کی زندگی میں دن نہیں آیا، آپ نہیں سیکھ سکے کچھ بھی، آپ کو کچھ نہیں ملا کسی کو۔ میں نے اس دن آپ کو حدیث سنائی تھی، آقا نے پوچھا تھا کہ لوگوں بتاؤ دنیا میں سب سے بڑی طاقتور شے کہاں؟ کہا پہاڑ ہے، کہا نہیں پہاڑ نہیں، ہوا ہے نہیں، نہیں لوہا ہے نہیں،
سب سے بڑی طاقتور شے، سب سے بڑا طاقتور انسان وہ ہے جو ایک ہاتھ سے صدقہ دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ اللہ توفیق دے دے۔ ہمارا یہ مرکز انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ مخلوق کی خدمت کے لیے اسے بنایا گیا، اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی موٹیو ہے کہ یہاں سے مخلوق کو فائدہ ہوگا، مخلوق کی زندگی سنورے گی، مخلوق کی سوچ بہتر ہوگی، مخلوق کا شعور اچھا ہوگا، یہ جنت کی طرف جائیں گے، یہ دوزخ سے بچ جائیں گے۔ دیکھیں آپ ایک بھوکے کو بھوک سے نکال دیں، پانی والے کو پانی دے دیں، آپ کپڑے والے کو کپڑا دے دیں، لیکن اگر آپ اسے جہنم سے نہیں نہ بچا سکے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ضرور یہ عمل کریں، لیکن لوگوں کو نیکی کی طرف لانا اس سے بھی بڑا خدمت کا کام، اس سے بھی بڑی نیکی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف لایا جائے۔ تو ہمارا مرکز اسی بنیادوں پہ قائم ہے۔ یہاں ایک ڈسپینسری بننے والی ہے، ایک ہاسپٹل بننے والا ہے، پورا وہاں پہ نظام ہوگا، مریضوں کا علاج ہوگا۔ ایک یہاں